بہت لوگوں کے خلاف خبریں دی. خبر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. 24 ستمبر کو ہم حسب معمول کیس کور کرنے کے لیے اندر گئے اور عمران خان صاحب آئے, 2-3 بار آئے, ہم پر انہوں نے جملے بازی کی, چلے گئے, پھر واپس آئے. انہوں نے اپنی گفتگو کی, ہم نے ان کی گفتگو میں ان کو انٹرپٹ نہیں کیا, بالکل بھی خاموشی سے ان کی گفتگو سنی. جب انہوں نے گفتگو ختم کر لی تو انہوں نے ہم تمام لوگوں کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ آپ بتاؤ کہ میرے دور میں کوئی سیاسی قیدی تھا, کسی کی بہن بیٹی کو اس طرح اٹھایا گیا تھا دروازے توڑ کر. تو باقی لوگوں نے واقعات بتائے. میں نے صرف اتنا کہا, میں نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ سرفریال تالپور صاحبہ کو آپ نے اس وقت نیب نے گرفتار کیا تھا اور آپ کی حکومت میں وہ علاج کروا رہی تھیں پولی کلینک پہ, اور چاند رات کو ان کو اٹھا کر ہاسپٹل سے جیل بھجوا دیا گیا. تو مجھے انہوں نے کہا تم بکواس بند کرو, ڈائریکٹلی کوئی دوسرا جملہ نہیں کہا. اور پھر اگلے کچھ جملے کے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ چیئرمین نیب کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا, مجھے تو کچھ نہیں بتاتے تھے یہ وہ. باقی سب لوگوں نے بھی بات کی. آخر میں نے ان سے کہا کہ جی 2 واقعات میں نے ان کو کہے, میں نے کہا جی ایک تو فواد چودھری صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جاتا تھا. کہتے وہ فواد چودھری صاحب سے پوچھیں. میں نے کہا جی پوچھ لیں گے, لیکن آپ کی حکومت نے چیئرمین نیب کو ایک گھر الاٹ کیا تھا منسٹر کالونی میں جو اس وقت اگینسٹ دی رولز تھا. تو انہوں نے مجھے پھر یوں کر کے کہا کہ تو بکواس بند کر, اور تو ایجنڈے پر ہے, تو بریفنگ لے کر آتا ہے. پھر میں چپ ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک لمبی چوڑی سی گفتگو کی. جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ مجھے 28-29 سال سے جانتے ہیں اور آپ نے آج جاتی کی میرے ساتھ. تو انہوں نے رک کے پھر مجھے بہت ساری باتیں سنانا شروع کر دی, بہت کچھ کہا انہوں نے. میں الفاظ دہرانا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن جب ہر آدمی کی ایک عزت نفس ہوتی ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہو یا نہ ہو. جب میری برداشت سے باہر ہو گئی اور بات میری عزت نفس پر آنے لگی, کیونکہ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کہ اچھا یہ ان کو کہہ رہے ہیں اور یہ خاموش کر رہے ہیں, تو پھر میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب صحافی کا کام ہے آئینہ دکھانا. تو میں آپ کو آئینہ دکھا دیتا ہوں کہ آپ اگر کسی جنرل کے کندھے پر بیٹھ کر اقتدار میں آ جائیں اور کسی جنرل کے کندھے پر بیٹھ کر آپ اپنے مخالفین اور اتحادیوں کو دبا لیں اور اس کی کہانی سنائیں ٹی وی پر بیٹھ کر کے کیسے میں نے MKM کو روکا, کیسے میں نے فلاں کو روکا, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کے کہنے پر ہم اگر آپ کو کوئی بات بتا رہے ہوں تو ہمیں ڈنڈا صافی ہو گئے. پھر انہوں نے اس کو دھکے مارو اور اتنی گفتگو کی کہ آخر میں مجھے 2 الفاظ کا جواب دینا پڑا, جس کا مجھے اگین افسوس ہے, کیونکہ میں بالکل جرنلزم میں پولائٹ لینگویج کی کا حامی ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھاتا ہوں, آپ سب لوگ واقف ہیں. تو بہرحال یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر اگلے روز میرے ساتھیوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ نے زیادتی کی ہے, اور انہوں نے پھر گزشتہ روز کی کچھ گفتگو کو دہرایا, اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ایماندار آدمی ہوں, مجھ پر کوئی الزام لگائے گا تو مجھے غصہ آئے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ ایماندار آدمی ہیں, کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا آپ کو غصہ آتا ہے الزام لگانے پر, کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا جی یہی مجھے بھی اسی لیے غصہ آیا. پھر انہوں نے مجھے کچھ کہا, لیکن میں بیٹھ گیا چپ کر کے, وہ چلے گئے. باہر آئے تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد میری مینجمنٹ نے مجھے ایک میسج بھیجا. ایک کلین میسج تھا, ایک ٹویٹ تھا. ایک ہمارے ساتھ جرنلسٹ دوست ہیں قمر میکن آج کل جرمنی میں, ان کا ٹویٹ تھا, اور اس میں ایک ہی لینگویج تھی کہ جی صحافی اعجاز احمد نے عمران خان کو گالیاں بکی, یہ کیا وہ کیا. 5-6 لائنیں نیچے پھر اون شرادی اور طیب بلوچ کا نام تھا کہ انہوں نے بھی چند روز پہلے علیمہ آپا سے بدتمیزی کی تھی. میں نے ان کو پہلے میسج کیا کہ بھائی آپ مجھ سے پوچھ لیتے, تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میرے بارے میں ایک اور میسج کر دیا. پھر میں نے ان کو جواب دیا, اچھا سخت جواب دیا. اس پر بھی مجھے افسوس ہے کہ میں ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتا. لیکن پھر میری ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے, اور مسلسل دھمکیاں, ٹرولنگ. میرے بارے میں پوچھا جاتا کہ کہاں رہتا ہے, ذرا ان کے گھر جا کے سبق سکھانا ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو بس یہ واقعہ ہوا, اور میں اپنی طرف سے افسوس کا بھی اظہار کرتا ہوں, کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں ریکویسٹ کروں گا مختصراً 2 منٹ کے لیے عثمان صاحب سے اور پھر MB سومرا صاحب اس موضوع پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو, آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے, اور یہ ہمارے معزز ممبران جو ہیں یہ پہلے بھی ہمارے پاس مختلف اوقات میں آتے رہے ہمارے اس ایشو کے اوپر. سر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اعجاز صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہوں یا ان کے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی جا رہی ہو. یہ معاملہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ہماری فیمیل جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی اسی طرح نشانہ بنتی رہی ہیں. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو ہم واک آؤٹ کریں اور اس کے بعد آپ یقین دہانی کرائیں اور معاملہ رفع دفع ہو جائے. یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ ہماری جانیں جڑی ہوئی ہیں, انسانی جانوں کا معاملہ ہے, ہمارے خاندانوں کا, فیملیز کے تحفظ کا معاملہ ہے. پہلے بھی ہم یہ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اعجاز صاحب آپ جذباتی نہیں ہوں گے, لیکن میں اس معاملے میں بہت شدید جذباتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اب اپنا مقابلہ خود کرنا پڑے گا,
اور پہلے تو ہم ریاست کے ساتھ لڑتے تھے، ریاستی اداروں کے ساتھ لڑتے تھے، لیکن یہ سیاسی کارکنوں کی اگر اس قسم کی تربیت ہو رہی ہے تو پھر ہماری بھی ایسی ہی تربیت ہے، پھر ہم بھی اسی طرح سے ان کو ریئیکٹ کریں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں رائے دینی پڑے گی کہ ہم قلم چھوڑ دیں، مائک چھوڑ دیں، ہم بھی اسلحے کے لائسنس لے لیں تاکہ ہم بھی کسی کو گولی چلا سکیں اپنے دفاع میں. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس کی حساسیت کو سمجھیں. یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی جان چلی گئی، اور پہلے بھی یہ ہوا ہے، پہلے بھی کسی کے سر پھاڑے گئے ہیں، کسی کی ٹانگیں توڑی گئی ہیں، جلسوں کے اندر یہ ہوا ہے. تو اگر جلسوں میں جا کے ہم نے اپنے سر پھڑوانے ہیں اور آپ لوگوں کی خاطر یہ کوریجیں کرنی ہے اور ہمیں سوال کرنے کا بھی حق نہیں ہے، تو پھر اس چوتھے ستون کو ختم کر دیا جائے، اس پروفیشن کو ختم کر دیا جائے، یا پھر ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنے بدلے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے ہم خود لے لیں. کیونکہ اتنی لنگڑی لولی ریاست سے اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر ہم کس کے پاس فریاد لے کے جائیں گے؟ عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی اسی قسم کا ماحول ہے کہ ملزم جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. خدارا آپ لوگ اس کے اوپر، یہ آپ کی ساکھ کا بھی معاملہ ہے، یہ ہماری انسانی جانوں کا بھی معاملہ ہے، ہمارے پروفیشن کا معاملہ ہے. سوال کرنے سے ہم نے نہیں رکنا. آپ نون لیگ سے ہیں، آپ سے سوال ہوگا، آپ پیپلز پارٹی سے ہیں، آپ سے سوال ہوگا، آپ ایم کیو ایم سے ہیں، آپ جے یو آئی سے ہیں. اگر آپ سے سوال نہیں کریں گے اور آپ برداشت نہیں کریں گے ہمارے سوالوں کو، تو پھر یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی آپ تمام صاحبان سے، فلور پہ جا کے اس کو بھلے پی ٹی آئی کی قیادت کو آپ ساتھ بٹھا لیں، اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالا جائے کہ قیادت کی طرف سے تو میسج ہے، یہ کہہ دیا جائے کہ جی کارکن تو ہماری بھی پگڑی اچھالتے ہیں، ہمارے بھی کپڑے اتارتے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ پھر یا پھر آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سیاسی کارکن جو جس سے پھڈا لیتا ہے آپ اس سے خود نبڑ لیں. تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ مہربانی کر کے اس معاملے کو یہیں پہ روکا جائے. لیڈرشپ کو بھی یہ پیغام دیا جائے کہ وہ تحمل کا پیغام دے اپنے کارکنوں کو. ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. صحافت اور سیاست چولی دامن کا ہمارا ساتھ ہے، لیکن اگر اس قسم کا رویہ ہوگا تو یقینی طور پر بھی ہم بھی انسان ہیں، برداشت سے چیزیں باہر ہو جائیں گی. اور خدا نخواستہ ہماری طرف سے اگر کسی لیڈر کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی تو پھر ایک وہ نیا پنڈورا باکس کھلے گا، شکایتیں بڑھیں گی. آپ سے درخواست ہے آپ سب سے کہ آپ جائیں اور اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے بھی اس معاملے کو بات کریں اور ان کو سمجھائیں کہ کم از کم لیڈرشپ جو ہے میسج دے کارکنوں کو کہ صحافیوں کے ساتھ، اور وہ صحافی جن کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، جو اپنی خالصتاً نوکری کر رہے ہیں، جو فیلڈ میں ہے، وہ کسی ایجنڈے پہ نہیں آتا، وہ اپنی تنخواہ لینے کے لیے اپنا کام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کو چلا جاتا ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو سیریس لیتے ہوئے اس معاملے کا حل نکالا جائے. بہت شکریہ آپ کا. اعجاز صاحب نے اپنا واقعہ بتایا ہے. حکومت کو چاہیے، میری درخواست ہوگی جو بھی ہمارے پاس آئے ہیں اعجاز صاحب سے، ہمارے معزز ذرا کے، حکومت کو یہ سختی سے باور کرائیں. جس طرح کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ ان کی لائف کو، ان کی فیملی کی لائف کو کا تحفظ یقینی بنائیں. اور ہمارا ہتھیار قلم ہے اور ہم اپنے اس ہتھیار کو ہی دیکھیں گے اور تہذیب